31 دسمبر 2024 کی رات کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کچھ دوست ملے اور انہوں نے نیو ایئر کی نائٹ کو انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن یہ انجوائمنٹ آپ کی، میری اور عام لوگوں کی فہم سے کہیں زیادہ آگے کی انجوائمنٹ تھی۔ پروگرام تھا کہ سب دوست ملیں گے، پہلے کوئی نشہ کریں گے، پھر کچھ کھائیں گے پئیں گے، پھر ڈانس پارٹی کریں گے اور پھر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں گے، اور بغل گیر ہونے کے بعد وہ اپنی حدود اور قیود اور حیا کے تمام ضابطے کراس کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کریں گے۔ اسی ایونٹ کے دوران دو بڑے گہرے دوست، جن میں سے ایک کا نام مصطفیٰ اور دوسرے کا نام ارمغان تھا، ایک دوسرے سے کسی ایسی بات پر جو شاید کیمرے پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے ناراض ہو گئے۔ خیر، صبح ہوئی، نشہ اترا اور سب گھر کو ہو لیے، لیکن جب گھر پہنچے تو دونوں دوستوں میں سے ارمغان کو انتہائی غصہ تھا کہ مصطفیٰ نے اس کی اس بات کو رد کیوں کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اپنے دوست کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مصطفیٰ کی یہ بات ارمغان کے دل میں جا لگی اور اس نے سوچا کہ اب میں مصطفیٰ سے ایسا بدلہ لوں گا کہ مصطفیٰ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ اسی دوران انہوں نے اپنی مشترکہ دوست، جس کا نام کیمرے پر تو لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک مشترکہ دوست خاتون کو اپنے گھر مدعو کیا اور اس سے فرمائش کی کہ وہ اس سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ ارمغان کے بارے میں یہ بات اس کے فرینڈ سرکل میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھی کہ جب تک وہ نشہ نہیں کرتا تھا وہ کوئی جنسی عمل پرفارم کرنے کی حالت میں نہیں رہتا تھا۔ یہ بات اس خاتون نے کسی طور چھپکے سے مصطفیٰ کو بھی بتا دی تھی۔ مصطفیٰ نے یہ بات ایک ایموجی کے ذریعے ارمغان تک ٹرانسلیٹ کی اور اسے بتائی کہ اچھا، شاید تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس چھوٹے سے مذاق نے دونوں دوستوں کے درمیان پہلے سے موجود مخالفت کو ایک تیز ہوا دی، اور ارمغان نے سوچا کہ میں مصطفیٰ کا سکور سیٹل کروں گا، اور اس نے جس خاتون کو میرے بارے میں یا جس خاتون نے مصطفیٰ کو میرے بارے میں غلط گائیڈ کیا ہوا ہے یا میرا ایک پرسنل ایشو اس سے ڈسکس کیا ہوا ہے، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ مصطفیٰ کیونکہ 6 جنوری 2024 کی تاریخ یاد رکھیے گا، کیونکہ پچھلے سال اسی ہی دن، جس دن 6 جنوری 2025 کو مصطفیٰ غائب ہوا، اغوا ہو گیا، ایک سال پہلے بالکل اسی ہی دن 6 جنوری 2024 کو مصطفیٰ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور امتناع منشیات کا مقدمہ اس کے اوپر درج ہوا۔ مصطفیٰ کو کچھ ہی عرصے بعد 20-25 دن بعد بیل مل گئی اور وہ بیل پر باہر آ گیا تھا۔ مصطفیٰ پر الزام تھا کہ وہ نہ صرف منشیات اپنے پاس رکھتا ہے بلکہ اس کی لین دین کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ خیر، ہم واپس 2025 میں آتے ہیں۔ 6 جنوری 2025 کا دن، مصطفیٰ کی آخری کال اپنے ایک دوست کو گئی کہ میں ارمغان کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچو، اور اس کے بعد مصطفیٰ نے ارمغان سے ایک دفعہ رابطہ کیا، شاید اس کے گھر پر انوائٹڈ تھا تو اسے کال کی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے دروازہ کھول دے۔ مصطفیٰ کا فون وہاں بند ہوا اور اس کے بعد مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہ لگا۔ مصطفیٰ کی والدہ کافی پریشان حالت میں یہاں سے وہاں تھانہ کچہری چکر کاٹتی رہیں کہ ان کی ایف آئی آر درج کر لی جائے، جو کہ بالآخر درج کر لی گئی اور پولیس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ شروع میں پولیس کو یہ لگا کہ شاید لڑکا ہے، امیر زادہ ہے، گاڑی لے کے کہیں چلا گیا ہوگا، دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر ہوگا، لیکن پولیس بھی اس کے انجام سے بے خوف اپنی روٹین کی تفتیش میں لگی رہی۔ پھر ایک دن اچانک سے مصطفیٰ کی والدہ کو ایک باہر ملک کے نمبر سے کال موصول ہوئی، جس میں ان سے ایک تاوان کی رقم مانگی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ زندہ سلامت ان تک پہنچے تو 2 کروڑ روپے ان تک پہنچا دیے جائیں۔ مصطفیٰ کی والدہ پریشانی کی حالت میں یہ انفارمیشن پولیس کے پاس لے کر گئیں، اور پولیس نے یہ خبر سنتے ہی اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے جو اسپیشلائز سیل بنا ہوا ہے، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، فوراً سے تفتیش وہاں منتقل کر دی۔ اینٹی وائلنٹ کرائم کے پاس جیسے ہی یہ تفتیش منتقل ہوئی، انہوں نے فوری طور پر مصطفیٰ کے سی ڈی آر، آنے والی کال کی لوکیشن، مصطفیٰ عامر کی والدہ کی لوکیشن، یہ سب چیزیں ٹریس کرنا شروع کی۔ تو اسی دوران پولیس پر یہ انکشاف ہوا کہ کیونکہ مصطفیٰ
اکثر رات کو دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا اور سیل فون پاس نہیں رکھتا تھا، تو اس کی والدہ نے اس کی سیکیورٹی کے لیے یا اس سے رابطے کے لیے یا یہ کہاں آتا ہے جاتا ہے اس کو ٹریس ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی گاڑی میں ایک سیل فون بھی رکھ دیا تھا، جس سے وہ اس سے رابطے میں آ سکتی تھیں۔ وہ فون ڈیفنس کے ایک گھر میں ٹریس ہو گیا۔ پولیس عدالت پہنچی، عدالت سے اس گھر کا سرچ وارنٹ لیا اور سرچ وارنٹ لینے کے بعد اس گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد پتہ لگا کہ اس گھر پر ایک ہائیڈرولک گیٹ لگا ہوا ہے اور وہ گیٹ بغیر اندر سے بٹن دبائے نہیں کھل سکتا۔ وہاں پر موشن سینسر، NVR، ہائی ٹیک کیمراز، CCTV، ہر ایک فیسلٹی موجود ہے۔ خیر، پولیس کو کیونکہ مغوی کا فون وہاں سے ملنے کی امید تھی اور سگنلز آ رہے تھے، تو پولیس نے دروازہ توڑا اور توڑ کر اندر جانے کی کوشش کی، جو کہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر کچھ جوان اندر کودے، انہوں نے اندر سے گیٹ کھولنے کی کوشش کی اور کسی طریقے سے گیٹ کھول کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ گھر کی دوسری منزل پر کوئی موجود ہے۔ گھر کی دوسری منزل کی جانب پولیس ابھی سیڑھیوں کے پاس پہنچے ہی تھی کہ اوپر سے ایک نوعمر لڑکے نے اپنی امریکن میڈ رائفل سے پولیس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ایک PC یعنی پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گئے۔ DSP احسن ذوالفقار کے پاؤں میں گولی لگی اور PC اسلم کے بھی پاؤں اور گرد و نواح میں گولی لگی۔ ان دونوں کو چوٹ لگتے ہی پولیس نے انہیں ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا اور ارمغان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسے کام ڈاؤن کر کے گرفتار کیا جا سکے، کیونکہ وہ لڑکا پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ پولیس کی یہ آنکھ مچولی اور مصطفیٰ کی ان پر فائرنگ کوئی 6 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد بالآخر مصطفیٰ کے ارمغان کے والد کو بلا کر ان سے گفت و شنید کروا کر ارمغان کو سرنڈر کرایا گیا۔ ارمغان کو سرنڈر کرانے کے بعد شروع ہوتی ہے وہ کہانی جس کو سن کر آپ حیران، پریشان اور ششدر رہ جائیں گے۔ ارمغان کو پولیس نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کے جرم میں، جس کا مقدمہ پھر گزری پولیس اسٹیشن میں درج ہوا، عدالت کے سامنے پیش کیا اور مصطفیٰ اغوا کیس کے اندر، کیونکہ وہ اس رات پولیس کے پاس تھا، 10 فروری 2025 کو مصطفیٰ کا فون جس بنگلے میں لاسٹ ٹائم ڈیٹیکٹ ہوا تھا، پولیس نے عدالت سے وارنٹ لے کر اس بنگلے پر ریڈ کر دیا۔ جب وہاں پر پہنچی پولیس تو اسے معلوم ہوا کہ وہاں پر ہائی ٹیک کیمراز اور ہائیڈرولک ٹیکنالوجی کے گیٹس، NVR، CCTV، موشن سینسر اور نہ جانے کیا کیا کچھ لگا ہوا ہے۔ پولیس بڑی مشکل سے ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو دوسری منزل پر موجود نوجوان نے پولیس پر دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں DSP احسن ذوالفقار اور PC اسلم زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور باقی ماندہ پولیس پارٹی نے اس لڑکے سے گفت و شنید کے ذریعے نپٹنے کی کوشش کی۔ 6 گھنٹے کی محنت اور کوششوں کے بعد اور ارمغان کے گھر والوں کے رابطے کے بعد ارمغان سرنڈر کرنے کے لیے راضی ہوا۔ جب وہ سرنڈر ہوا، پولیس کی کسٹڈی میں گیا تو اس نے انکشافات کرنا شروع کیے کہ جی مصطفیٰ اس کا دوست تھا، آخری اس کے پاس آیا تھا، اس نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ پہلے میڈیا پر بہت سی باتیں چلی کہ شاید ارمغان نے اسے کاٹ کے شیروں کو کھلا دیا ہے، کسی نے کہا جلا کے ملیر ندی میں ڈال دیا ہے، کسی نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور پرندوں کو کھلا دیا ہے۔ بہرحال ارمغان کو جب پولیس ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں کے ایڈمنسٹریٹو جج، انتظامی جج نے اس کا پہلے ریمانڈ دیا 2 دن اور بعد میں اسی آرڈر کو چینج کر کے اسے جیل بھیج دیا، جس کو لے کر پروسیکیوٹر جنرل آفس کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اپیل بھی داخل کی گئی۔ پھر ارمغان کو واپس سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس کے حوالے کیا گیا تاکہ اس سے تفتیش کی جا سکے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے جائیں۔ اسی آنکھ مچولی کے درمیان ارمغان جب پولیس کے پاس تفتیش کے لیے واپس منتقل ہوا ارسلان کی کسٹڈی، ارمغان نے پولیس کے پاس آ کر انکشاف کیا کہ ایک لوہے کے ڈنڈے سے مصطفیٰ کو مار مار ادھمرا کر کے اس لڑکی کے سامنے، جس لڑکی نے مصطفیٰ کو بتایا تھا کہ ارمغان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا اس نے کہاں اس کو بائٹ کیا ہے،
ویڈیو کال پر لے کر ارمغان نے پہلے مصطفیٰ کو لوہے کے ڈنڈے سے مارا اور پھر اس کو کال کی کہ تم اس مرد کی وجہ سے یا اس مرد کے لیے تم جو ہے نا وہ اس کو میری شکایتیں لگا رہی تھی، یہ پڑا ہے، یہ ہے اس کا انجام۔ اس تمام تر کارروائی میں ارمغان کے ساتھ اس کا دوست شراز بھی پیش رہا، جسے بعد میں پھر 14 فروری کو کورنگی کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن اس ساری کہانی میں ایک عجیب سا ٹوسٹ تب آیا جب شراز گرفتار ہوا اور اس نے بتایا کہ مصطفیٰ کو پہلے زخمی کر کے اسی کی گاڑی میں ڈالا گیا، اس کے بعد اسے ہب چوکی سے کراس کرا کے بلوچستان کے علاقے میں پہنچا کر وہاں گاڑی میں پیٹرول کا گیلن رکھ کر اسی سے اس پہ آگ چھڑک کر اس کو آگ لگا دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا، اور پھر اس مقام سے 3 گھنٹے کی پیدل مسافت طے کرنے کے بعد یہ لوگ گاڑی لے کر گھر واپس آ گئے۔ شراز کی گرفتاری نے تو پولیس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ جب پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ کیسے ارمغان نے اور شراز نے مصطفیٰ کو مار کر اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور اسی گھر سے، جس گھر پہ اس نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، پیٹرول ایک کین میں بھرا، کین بھی ڈگی میں رکھا اور اسے ہب چوکی کے راستے بلوچستان لے گیا اور وہاں اس کی گاڑی پر زندہ حالت میں مصطفیٰ کے اوپر تیل چھڑک کر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ وہاں کی پولیس کو بھی جب یہ لاوارث لاش ملی، انہوں نے لاوارث قبرستان میں دفنا دیا عیدی کے ذریعے۔ لیکن اس سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی جب شراز نے بتایا کہ جب یہ لوگ 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہب پہنچے یا بیلا کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ اس وقت بھی زندہ تھا اور درد سے کرار رہا تھا، لیکن ارمغان کو اس کے اوپر ترس نہ آیا اور اس نے درندگی دکھاتے ہوئے اس پہ تیل چھڑکا اور اسے زندہ آگ لگا دی۔ اس طرح ایک چھوٹے سے جوک نے اور 2 دوستوں کی ایک معمولی سی چبخلش نے مصطفیٰ کی جان لے لی۔ آپ مین سٹریم میڈیا کھولیں، کوئی مصطفیٰ کو ڈرگ ڈیلر، کوئی ڈرگ پیڈلر، کوئی بے حیا، کوئی بے شرم، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ بے شرم تھا، بے حیا تھا، ڈرگ ڈیلر تھا، نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ارمغان کے پاس یہ حق تھا کہ وہ اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لے یا نہیں؟ ارمغان نے یہ کام غلط کیا۔ اور اگر آپ ارمغان کے والد کو دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو کیپچر کیا ہے، میڈیا پر دن رات صبح شام ان کو پروجیکشن مل رہی ہے، تو وہ میڈیا میں ایک امیج قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ ساری کوئی کانسپریسی تھیوری ہے جو ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف ہو رہی ہے، جو کہ ایک بڑی ہی بھونڈی قسم کی اسٹریٹجی ہے۔ میرے حساب سے انہیں اپنے بیٹے کے جرم پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے اور انہیں کھل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ان کے بیٹے سے ایک غیر انسانی عمل ہوا ہے اور وہ قابل مواخذہ عمل ہے جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے مین سٹریم میڈیا کا کردار ہے۔ ہمارے مین سٹریم میڈیا کو اپنے پرائم ٹائم کے لیے ایک ایسی سٹوری مل گئی کہ ہر نیوز چینل اپنے پرائم ٹائم میں ارمغان کے والد کو بٹھا کر ان کی چرب زبانی کا فائدہ اٹھا کر انہیں کیش کرا رہا ہے۔ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں تو وہ میڈیا کی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کے اپنا کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ پاکستانی معاشروں میں یا ہمارے جیسے معاشروں کے اندر آپ اس بات کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پر لوگ ہرڈ مینٹالٹی پر چلتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی رائے کم اور جو رائے بنا دی جائے، جو سوچ بنا دی جائے اس پر زیادہ چلتے ہیں۔ تو اب کہیں نہ کہیں لوگوں کی وہ اٹیچمنٹ جو مصطفیٰ کے ساتھ تھی کہ ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب اس بات پر کنورٹ ہو گئی ہے کہ وہ بھی ڈرگ ڈیلر تھا، وہ بھی ڈرگ پیڈلر تھا۔ ارے بھائی، وہ ڈرگ پیڈلر ہوگا جس کے لیے قانون نے ایک الگ سے جرم کی سزا متعین کر دیا۔ کیا اس کا جرم اس قابل تھا کہ اسے مار دیا جائے؟ پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مین سٹریم میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، جو مصطفیٰ کی ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو لیک ہو جانے کے بعد ایک خاتون کے ساتھ اس پہ تانوں سے کام لے رہا ہے اور ان پہ طنز کے تیر برسا رہا ہے کہ یہ بے حیائی، یہ برائی، یہ اچھائی، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اس ویڈیو کے اندر بے حیائی ہے، جو کہ ہے، تو کیا وہ بھی کسی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اس کی جان سے محروم کر دے؟ آپ، میں، ہم سب کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا مصطفیٰ عامر کا جرم اتنا بڑا تھا
کہ اس سے اس کی جان لے لی جائے. اور اگر ارمغان جس کے بارے میں اس کے والد کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور وہ شیر ہے اور وہ بڑا دبنگ ہے اور وہ ایسا ہے، کیا وہ قانون سے اوپر ہے؟ کیا اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اور سونے پر سہاگا یہ کہ آج ایک رپورٹ چلی کہ ایک الیکٹرانک ٹی وی کے صحافی ہیں ندیم احمد صاحب، ان پر بھی پچھلے دنوں ایک جان لیوا حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے. اب تو وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس میں بھی ارمغان کی انوالومنٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ ارمغان اس میں بھی انوالو تھا اور اس نے اس کے اوپر فائر کیا تھا. اور ارسلان کے بارے میں اگر آپ ان کے والد سے پوچھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں بڑے فخری انداز سے کہ جی وہ سافٹ ویئر ہاؤس چلاتے تھے، جسے عام زبان میں، عام فہم زبان میں ڈبہ کہا جاتا ہے. ڈبے کا مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کر بہت سے لوگ انٹرنیشنل کالز ملاتے ہیں اور بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں سے ان کا آئیڈینٹی یا سوشل سیکیورٹی کارڈ نمبر لے کر ان کے اے ٹی ایم، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈز کو کہیں اور سویپ کراتے ہیں، اس میں سے رقم اپنے کسی مرچنٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کراتے ہیں اور پھر اس رقم کو حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان پہنچا کے اپنے لیے اس غیر قانونی رقم کو اپنے لیے عیاشیوں کا اور عشرت کا باعث بناتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مکروہ دندہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیز کو جو مین سٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ جی قاتل کے والد کو پرائم ٹائم پر جتنی سلاٹ دی جا رہی ہے، کیا مقتول کے والد کو، مقتول کی والدہ کو وہ سلاٹ دی جا رہی ہے؟ کہیں میڈیا جان بوجھ کر تو یہ امیج بنانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ارمغان کے والد کو پورا موقع ملے، وہ اپنا کیس بلڈ کریں اور اپنا کیس بلڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کے دل میں سمپیتیز لے لیں اور ہرڈ مینٹیلٹی کے ذریعے اپنے بچے کے لیے لوگوں میں ایک رائے قائم کر دے کہ اس کے بیٹے نے اتنا کوئی غلط کام بھی نہیں کیا. اور اس بات کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ، سرکاری افسران، اہلکاران، وکلاء حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ مصطفیٰ عامر وہ آخری بچہ نہیں ہے جو اس درندگی کی بھیڑ چڑھ گیا ہے. نہ جانے کل کس کا نمبر ہو. اس درندگی، پاگل پن، اس جنون کو روکنے کے لیے ہم کو ایز اے سوسائٹی کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم دوبارہ کوئی بھی شاہ رخ جتوئی اور ارمغان بننے سے روکیں اور اپنے معاشرے میں انسانوں کو جگہ دیں. وہ لوگ جو نشے کی حالت میں یا بغیر نشے کی حالت میں ایک سرور میں رہتے ہیں، ان کا وہ سرور توڑیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کسی جنگل کے باسی نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں اور ہم انسانی زبان سمجھتے ہیں. ہم کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو حیوان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اس کیس میں ایک اور عجیب سا کریکٹر آپ کو دیکھنے کا ملے گا، جو ایک ٹی وی ایکٹر تھے پہلے، ساجد حسن صاحب. ان کے بیٹے سائر حسن صاحب کی گرفتاری اور آپ ان کی دبنگ انٹریاں، اور وہ تو دیکھیے جس پہ شوبز خاموش ہے بڑی حد تک، وہ صاحب اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ نوجوان نسل کو بگاڑنے کے لیے امریکہ جیسے ملک سے اور پتہ نہیں کون کون سے ملک سے ویڈ منگا رہے ہیں اور ان نوجوانوں کو ویڈ دے رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس سٹوری کے پیچھے بہت سے بڑے بڑے لوگ، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے گھر کے بچے اور بہت مضبوط بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، ٹیکنوکریٹس، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ، ان کے بچے وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں جا کے پولیس کے ہاتھ بھی رک جائیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ہر سسٹم توڑ سکتے ہیں. تو ان صاحب کی آپ اگر کورٹ میں موجود انٹری دیکھیں، ان کا جو ہے نا وہ اسٹیچر دیکھیں یا ان کی باتیں سنیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کون کون سے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور ہمارا معاشرہ کیسے کیسے لوگ اور کس کس مینٹیلٹی کے لوگوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ پیسے کے زور پر، پیسے کے دم پر کچھ بھی کر لیں گے. اور آپ یقین مانیے ان کی یہ سوچ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے کہ ہاں ہمارے معاشرے میں سب بکتا ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. پھر وہ ایک شعر ہے نا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عجیب شہر ہے یہاں ہر ایک کہتا ہے، عجیب شہر ہے یہاں ہر ایک کہتا ہے، تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے.